غلاموں کو شہ بطحا ادھر آنے کا موقع دو، غلاموں کو شہ بطحا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے جمعہ مالی عبادت یعنی سخاوت کے تعلق سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی بعض عبادتیں فرض کیا ہے اور بعض عبادتیں واجب ہے اور بعض نفل ہے۔ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو نماز میں سنت بھی ہے، واجب نمازیں بھی ہے، فرض نمازیں بھی ہے۔ اسی طرح مالی جو عبادت ہوتی ہے، مال کی عبادت بعض وقت فرض ہوتی ہے، مالی عبادت بعض وقت واجب ہوتی ہے، مالی عبادت بعض وقت سنت ہوتی ہے۔ فرض اللہ رب العزت جنہیں نصاب کا مالک بنایا تو سال میں ایک مرتبہ پورے مال سے 40واں حصہ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ صاحب نصاب کے لیے ہے، جس کو اللہ نے مال کا مالک بنایا، نصاب کا مالک بنایا۔ اور بعض عبادتیں جو واجب ہیں جیسے قربانی واجب ہے، اور بعض وقت نہ فرض ہے نہ واجب بلکہ نفل ہے، جس کو خیرات کہتے ہیں، جس کو سخاوت بھی کہتے ہیں۔ وہ فرض نہیں ہے لیکن اگر خرچ کر دے تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فرض نہیں ہے دینا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اللہ رب العزت کو وہ بڑا پسند ہے۔ سخاوت کے تعلق سے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سخاوت کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخاوت کرنے والا لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور سخاوت کرنے والا جنت کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی صاحب، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کس کے قریب؟ اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوزخ سے دور۔ پڑھیے سبحان اللہ، کیا شان ہے صاحب سخاوت کرنے والے کی۔ اللہ کو اتنا پسند ہے سخی۔ ارے بھائی، سخاوت کے 3 قسم ہیں، سخاوت کے 3 درجے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے 3 درجے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ ایک تو ہے سخی، دوسرا ہے کریم،
ایک سخی ہے، ایک کریم ہے، اور تیسرا ہے ایثار۔ اب یہ تینوں کے تعریفات الگ الگ ہیں۔ سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ سخی کون ہے؟ خود کھائے اور دوسروں کو کھلائے، خود بھی کھا رہا ہے دوسروں کو بھی دے رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ سخی۔ ایک درجہ کریم کا ہے، سخاوت کرنے والے لوگوں میں ایک کریم ہوتا ہے۔ کریم ایسا شخص ہے بغیر غرض کے، بغیر کسی غرض کے دوسروں کی مدد کر دینا، یہ ہے کریم۔ کریم بغیر غرض کے کسی کو مدد کر دے رہے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ایثار۔ ایثار خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ ایثار کسے بولے؟ خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلا دے۔ سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ مگر ایثار کیا ہے صاحب؟ خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ یہ تو ایثار ہمارے صحابہ کرام میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، خود نہیں کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ مسافر آئے، مسافر تھے، مہاجر تھے۔ اب ان کی مہمان نوازی کرنے کا معاملہ آیا تو آقا علیہ السلام نے بہت سارے صحابہ کرام کو ایک ایک مسافر کر دیا، تم یہ مہمان کو تم لے جاؤ، یہ مہمان کو تم لے جاؤ، اس مہمان کو تم لے جاؤ۔ جتنے مسافر آئے تھے نا وہ مہمان بنا کر صحابہ کرام کے پاس بھیج دیے۔ ایک صحابی رسول مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا گھر میں ہے لیکن اتنا ہے ایک آدمی کھا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ اور عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی شریک ہو جاتا، دستر پر مہمان کے ساتھ میزبان بھی رہتا۔ اب یہ دیکھیں کہ کھانا اتنا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے، تو اپنی زوجہ محترمہ ام سلیم سے صحابی رسول نے کہا یہ بچوں کو بھلا پھسلا کر سلا دو۔ بچوں کو سلا دیے بھوکے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اب میں دستر پر میں بیٹھ جاؤں مہمان کے ساتھ تو مہمان پیٹ بھر نہیں کھا سکے گا، ایک کام کرو، یہ جو چراغ کی روشنی سیدھے کرنے کے بہانے گل کر دو، بجھا دو، چراغ بجھا دو، اور میں مہمان کے ساتھ بیٹھا رہوں گا۔ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھانے کی نقل کرتا رہوں گا اور وہ اپنا مہمان پیٹ بھر کھا لے گا۔ الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ وہ صحابی رسول کی بیوی نے دستر بچھایا، کھانا رکھ دیا، اور کھانے پر مہمان ہیں اور میزبان یہ صحابی بیٹھے ہیں، اور چراغ کو انہوں نے اچھا کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ کیا ہوا؟ اب وہ مہمان کھانا کھاتے رہے اور یہ جو میزبان تھے انہوں کھانے کی نقل کرتے رہے۔ میں برتن میں کھانا ڈال رہے ہیں، ملا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کھانے کی نقل کر رہے ہیں، چبا رہے ہیں، نگلے ویسا کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کھائے اور مہمان کو کھلا دیا۔ رات گزری، صبح
جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس مہمان نوازی پر اس میزبان صحابی کو دیکھا اور مسکرائے، آپ نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی ہے، اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک سخی ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے، اور ایک ایثار ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے۔ پڑھیے صاحب سبحان اللہ جی۔ سخاوت کی صفت ہمارے صحابہ کرام میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، خود نہیں کھاتے اور دوسروں کو کھلا دیتے۔ جی صاحب، مگر سخاوت ایسی چیز ہے کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک کریم ہوتا ہے، کریم ایسے شخص کو کہیں گے جو بلا کسی غرض کے دوسروں کی مدد کر دے، دوسروں کی مدد کر دے، کوئی غرض ہماری نہ ہو، بس اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کر دینا، یہ ہوتا ہے کریم۔ مگر معزز سامعین کرام، سخاوت ہو کہ ایثار ہو، یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، آفتوں کو ٹالتا ہے۔ جی، کوئی سخاوت کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، ضرورت مند کی حاجت کو پوری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دفع کر دیتا ہے۔ جی صاحب، اس کے پریشانیوں کو آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہیں اس کی مصیبتیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں سمجھنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہوں تاکہ ہمیں آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ بلائیں کیسا ٹلتی ہیں، مصیبتیں کیسے ٹل جاتی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر گزرے، وہ کسی بستی سے گزر رہے ہیں، بستی کے سارے لوگ پیغمبر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بستی کا جو گاؤں کا جو دھوبی ہے نا، بہت پریشان کر رہا ہے، کپڑے چرا لیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، ہم سب لوگ اس سے عاجز آ گئے ہیں، آپ اس کی ہلاکت کی دعا کیجئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ، یہ سب کو پریشان کر رکھا ہے، اس کو تو ہلاک کر دے، اس کو ہلاک کر دے۔ اس کی دعا، پیغمبر کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، پیغمبروں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اب توجہ فرمائیے، اب یہ گھاٹ کو گیا کپڑے دھونے کے لیے، جیسے گھاٹ کو پہنچا، کپڑے دھو رہا ہے، ایسے میں ایک سائل آیا، مانگنے والا، بھوکا شخص آیا، آ کر کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، کھانے کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ تو وہ جو دھوبی ہے نا، جاتے وقت 3 روٹیاں لے گیا تھا، ایک روٹی اس سائل کو دے دیا، مانگنے والے بھوکے کو دے دیا۔ لینے والے بھوکے نے کہا، اے اللہ، اس کے گناہوں کو اسی طرح پاک صاف کر دے جس طرح یہ لوگوں کے کپڑے دھو کر صاف ستھرے کرتا ہے۔ اس کے گناہوں کو، اس کے دل کو ایسا صاف کر دے، ایسا پاک کر دے جس طرح یہ لوگوں کے کپڑے دھو کر صاف ستھرے اجلے کر دیتا ہے۔ جیسے ہی یہ دعا سائل کی یہ دھوبی نے سنا، خوشی سے، مسرت سے دوسری روٹی بھی دے دیا، دوسری روٹی بھی دے دیا۔ جب دوسری روٹی لیا تو کہا، یا اللہ، اس کو تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما دے،
اس کو تمام آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ یہ جیسے ہی سنا تیسری روٹی بھی اسے خیرات کر دیا۔ تیسری روٹی جب خیرات کر دیا تو سائل نے کہا، فقیر نے کہا، یا اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے جنت عطا فرما۔ جیسے جیسے یہ سخاوت کرتا گیا ویسے ویسے وہ لینے والا حاجت مند، ضرورت مند سائل اس کے حق میں دعا کرتا رہا۔ اب سکون و اطمینان کے ساتھ یہ کپڑوں کو دھویا، گٹھا باندھ لیا، روز کی طرح شام کو گھر واپس آیا، روزانے کی طرح گھر واپس آ گیا۔ لوگ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے روح اللہ علیہ السلام، آپ نے یہ دھوبی کے حق میں بد دعا فرمائی تھی، لیکن یہ خوش و خرم ہے، یہ بالکل تندرست ہے، کوئی اس کو نقصان نہیں ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ السلام توجہ کیے، یا اللہ کیا معاملہ ہے، میں اس کے حق میں بد دعا کیا تھا، پھر یہ زندہ کیسے ہے؟ اس کے ہلاکت کی دعا کیا تھا، پھر یہ زندہ کیسے ہے؟ آواز آئی اللہ کی بارگاہ سے، اے عیسیٰ اس دھوبی سے کہو کہ وہ کپڑوں کا گٹھا کھولے۔ جب وہ کپڑوں کا گٹھا کھولا عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، تو اس کپڑوں کے گٹھوں میں ایک اژدہا تھا، سانپ، اور اس کا منہ بند تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے سانپ، تجھے اللہ نے اس کو ڈسنے کے لیے بھیجا تھا، اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا، پھر تو نے اس کو ڈسا کیوں نہیں، اس کو ہلاک کیوں نہیں کیا؟ سانپ کہتا ہے، اللہ کے حکم پر میں اس کو ڈسنے کے لیے گیا، سائل آ گیا، مانگنے والا آ گیا، اور مانگنے والا جب اس سے سوال کیا تو اس نے ایک روٹی دیا، تو ایک فرشتہ آ کر اس روٹی سے میرا منہ بند کر دیا۔ اس نے جو روٹی خیرات کی تو وہ روٹی سے میرا منہ بند کر دیا۔ کس نے بند کیا؟ فرشتے نے۔ پھر دوسری روٹی دیا تو اس سے بھی منہ مضبوط بند ہو گیا، پھر تیسری روٹی دیا تو میرے منہ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے میں اس کو نہیں ڈس سکا۔ اللہ اکبر۔ تو اب اندازہ کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے حق میں بد دعا فرمائے، اللہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے سانپ کو بھیجا تاکہ سانپ اس کو ڈس دے اور یہ ختم ہو جائے، لیکن یہ جو اللہ کے راستے میں سخاوت کیا، کیا سخاوت کیا؟ روٹی اللہ کے راستے میں فقیر کو کھلایا، بھوکے کی مدد کی، تو بھوکے کو مدد کرنا، اس کو آنے والی بلا کو اللہ نے ٹال دیا۔ سخاوت سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، آفتیں دفع ہو جاتی ہیں۔ ہر مسلمان بندے کے اندر سخاوت کی صفت ہونا چاہیے۔ سخاوت کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کیسے کیسے اشقیاء گزرے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ الجنت دار الاشقیاء، جنت سخاوت کرنے والوں کا گھر ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ جنت کس کا گھر ہے صاحب؟ سخاوت کرنے والوں کا گھر ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں بخالت کرنے والوں کا ہے کیا؟ بخیلوں کا؟ ارے بخیلوں کے تعلق سے تو اللہ کا حکم آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بخیل اللہ سے دور، بخیل لوگوں سے دور، بخیل
جنت سے دور، بخیل دوزخ کے قریب۔ الٹا، سخاوت کرنے والا اللہ کے قریب، بخالت کرنے والا اللہ سے دور۔ سخاوت کرنے والا لوگوں کے قریب، بخالت کرنے والا لوگوں سے دور۔ سخاوت کرنے والا جنت کے قریب، بخالت کرنے والا جنت سے دور۔ سخاوت کرنے والا جنت کے قریب اور بخالت کرنے والا دوزخ کے قریب۔ کتنا بڑا فرق ہے صاحب جی۔ ہر حال میں بندے کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ میں نے پچھلے جمعہ آپ کی خدمت میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنایا تھا۔ کیا فرمان تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے، کہا اے خبر والو میری کچھ سنو اور تمہاری کچھ سناؤ۔ حضرت علی قبرستان جا کر بول رہے ہیں مردوں سے، اے مرنے والو، اے مردو، میری کچھ سنو اور تمہارا کیا حال چال ہے وہ ذرا بیان کرو۔ آپ فرماتے ہیں اے خبر والو تم دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے، تمہارا مال لوگوں نے لوٹ لیا۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا بھائی؟ کیا ہوتا؟ میں تمہارے 5 گھراں ہیں، وقت جب آیا چلے گئے، تو گھراں کہاں جاتے؟ پورے وارثاں بیٹھتے لوٹ لیتے، پورے لوگ لے لیتے، ان لے لیتا، ان لے لیتا، ان پیسے لیتا، ان کار لیتا، ان وہ لیتا، ان یہ لیتا، جدھر کا ادھر کر دیتے۔ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے خبر والو میری کچھ سنو اور تمہاری کچھ سناؤ۔ تم نے مر گیا، تم دنیا سے رخصت ہو گئے، تمہارا مال لوگوں نے لوٹ لیا اور تمہارے بیویاں لوگوں کے نکاح میں چلی گئیں، اب تمہارا کیا حال ہے سناؤ۔ اب خبر والوں میں سے خبر والے کہتے ہیں اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے جو چھوڑا وہ نقصان اٹھایا، ہم نے جو چھوڑا وہ نقصان اٹھایا، اور جو ہم نے بھیجا وہی کام آ رہا ہے، جو بھیجا وہی کام آ رہا ہے، اور جو چھوڑا وہ نقصان اٹھایا۔ جی صاحب کلی بات ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہم نے سنا، اور وہ قبرستان جا کر خبر والوں سے پوچھا اور اپنی کچھ سنائے اور ان کی کچھ سنے، تو مطلب کیا نکلا صاحب؟ جو بھیجا وہی بولو کام آ رہا ہے، بولتے جاؤ ذرا، جو بھیجا وہی کون؟ یہ زندے بول رہے ہیں؟ ارے قبرستان والے بول رہے ہیں، مردے بول رہے ہیں۔ جو بھیجا، دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی خیر خیرات کیا، جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کی، جو یتیموں کی پرورش کی اور بیواؤں کی خبرگیری کی اور پڑوسیوں کی مدد کی اور اپنے زیر اثر لوگوں کو کھلایا پلایا، وہ کام آ رہا ہے۔ جی صاحب اللہ کے راستے میں جو خرچ کیے نا وہی کام آ رہا ہے۔ میں ایک اور بات بولا تھا، یاد ہے کہ نہیں کیا آپ کو؟ ذرا پھر سنا دیتا ہوں جی۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھے ہیں، ایک بہت بڑے تاجر بغداد میں شہر اصفہان کے ایک تاجر کا ذکر کیے ہیں کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، مالدار تھے۔ ہمیشہ ان کا ایک قاعدہ تھا، جب کبھی کوئی اچھا موسم کا میوہ آ جاتا نا، وہ میوہ سیدھا اپنے گھر والوں کو بھیجتے۔ کاروبار کرتے بیٹھے ہیں دکان میں، کوئی میوے کی بنڈی آ گئی، کوئی میوے والا آ گیا تو وہ میوہ پسند آ گیا، خریدے اور اپنے گھر کو بھیجا دیا۔ ایک دن اچھا خاصا میوہ بھیجا ہے، گھر کو رات پہنچے، اپنے کاروبار کو بند کر کے ادھر سے پوترے دوڑتے آئے، کہا کہ دادا جان
آپ نے آج بڑا اچھا میوہ بھیجا تھا، وہ بڑا لذیذ تھا، کیا بچوں آپ لوگوں نے کھایا ہے؟ ہاں ہم نے کھایا ہے۔ ادھر سے ان کے بیٹے آئے، ابا جان آج تو آپ نے جو میوہ دیا تھا، بھیجا تھا نا، وہ بڑا لذیذ تھا، کیا بیٹا تم لوگوں نے بھی کھایا؟ ہاں ہم نے بھی کھایا۔ ادھر سے بیوی کہنے لگی، توجہ سے سنو صاحب، بات چھوٹی ہے مگر کام کی بول رہا ہوں، اور میری باتوں کو ماں بہنیں گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنو۔ بیوی یہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، آپ آج جو میوہ بھیجے نا بڑا لذیذ تھا۔ شوہر بڑا خوش ہو کر کہا بیوی سے، کیا آپ نے بھی کھایا؟ ہاں میں نے بھی کھایا، بڑا لذیذ میوہ تھا۔ سبوں نے پسند کیا، دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان پر کھانا سالن سب رکھ دیا گیا۔ اب یہ دسترخوان پر اپنا کھانا کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے اپنی بیوی سے کہا، آج جو میوہ میں نے بھیجا تھا جو لذیذ تھا، سبوں نے تعریف کی ہے، میرا حصہ لاؤ، میرا حصہ دو۔ بیوی ایک ٹھنڈی سانس لی، آہ کہہ کر کہتی ہے، ہم نے تمہارا حصہ رکھنا بھول گیا، ہم نے تمہارا حصہ رکھنا بھول گیا۔ بات چھوٹی ہے، دیکھو کام کی بات ہے جی۔ ایک آدمی محنت کیا، مزدوری کیا، کمایا، کما کر گھر کو بھیجا۔ اب سارے لوگ اس کو، گھر کے سارے خاندان والے پسند کرتے ہوئے بڑا اہتمام سے کھا لیے۔ اب جب محنت کر کے بھیجنے والا آیا، وہ کھانے کے لیے بیٹھا، وہ کہتا ہے کہ وہ چیز مجھے بھی دو، میں جو بھیجا تھا آپ کو۔ تو بیوی بچے سارے کھاتے وقت نہ باپ کا خیال کیا بچوں نے، نہ پوتروں نے دادا کا خیال کیا، نہ بیوی نے اپنے شوہر کا خیال کیا، پورا کا پورا کھا گئے، رکھا کچھ بھی نہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ ہائے ہم نے آپ کا حصہ رکھنا، بولو آپ کا حصہ رکھنا بھول گیا۔ اب وہ بیچارے پر ایسا زبردست اثر پڑا دماغ پر، رات بھر سوچتا رہا۔ اپنے زوجہ محترمہ سے کہا، دیکھو اپنا جو بہت بڑا باغ ہے، وہ باغ کو ہم بیچ دیں گے۔ کہا کہ نہیں بیچنا نہیں چاہیے، بیوی نے کہا کہ نہیں بیچنا، بچوں کے کام آئے گا، خاندان کے کام آئے گا، نہیں بیچنا۔ اب دونوں میں بحث و تکرار کے بعد پھر بیوی نے سوچا کہ ٹھیک ہے بھائی بیچ دیں گے نا، بیچے تو پیسے تو کام آ جائیں گے، راضی ہو گئی۔ سیٹھ صاحب اعلان کر دیے کہ باغ کے اندر جتنے پھل پھلار ہیں، جتنے درخت ہیں، جو کچھ بھی ہے، جس کو جو پسند ہے وہ لے لے۔ دیکھتے ہی دیکھتے باغ پورا میدان بن گیا، سب لوگوں نے لوٹ لیا جو سامان تھا، جو میوے جات تھے سب لوگوں نے لے لیا۔ اب کہتے ہیں اپنی بیوی سے، دیکھو یہ ہمارے شہر میں مسلمانوں کا قبرستان بہت چھوٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ باغ کی زمین کو، یہ باغ کو مسلمانوں کے قبرستان کے لیے دے دو۔ پڑھیے، بیوی نے کہا ہائے ایسا کیسا؟ نہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے مرنے کے بعد کا سامان پہلے ہی کر لے رہا ہوں۔ مرنے کے بعد کا جو سامان ہے نا، آخرت کا جو سودا ہے، وہ پہلے سے ہی میں انتظام کر لے رہا ہوں۔ اس لیے انتظام کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر تم لوگ، میں زندہ ہوں اور تم بھی زندہ ہے، اور دنیا ہی میں تم نے بھول گیا ہے، تو میرے مرنے کے بعد کیا تمہیں یاد کریں گے؟ اللہ اکبر۔ بات تو چھوٹی تھی صاحب، مگر اثر کر گئی۔ نہیں، اب دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا، یہ سمجھدار مسلمانوں کا اچھا طریقہ ہے۔ جو بھی مسلمان سمجھدار ہے نا بھائی، کہاں کی تیاری کریں گے؟
ارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا ایک باغ ہے، آخرت کی کھیتی کرو، اس باغ میں آخرت کی کھیتی کرو۔ یہ باغ دنیا کی آخرت کی کھیتی کے لیے ہے۔ یہ باغ ہے نا بھائی جی صاحب، ایک بہت بڑے بادشاہ تھے اور ان کے پاس ایک ملازم بہت ہوشیار، دانا، حکیم تھے، ملازمت تھی ان کی۔ دیکھتے تھے کہ بادشاہ کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اللہ کو بھول بیٹھا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ اللہ کی یاد کرتا ہے، ہمیشہ یہ دنیا ہی میں پڑا رہتا ہے۔ اس کو میں کیسے سدھاروں؟ نوکر کیسے سدھاریں گا سیٹھ کو؟ جی یہ تو ملازم ٹھہرا، اب اس کو سدھاریں گا تو کیسے سدھاریں گا؟ اس کو اللہ کی یاد، آخرت کی فکر کیسے دلائیں؟ سوچ میں رہا، ایک مرتبہ موقع ہاتھ آ گیا۔ توجہ سے سن رہے نا؟ پڑھیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر پڑھیے، محبت سے سرکار کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیٹھ کو نوکر سدھارنا ہے تو کیسا سدھارنا؟ بولا تو پھر اس کی خرابی ہے، نہیں ارے تو نماز نہیں پڑھ رہا، پڑھ، تو اللہ کو بھول گیا، اللہ کو یاد کر، بولا کی خرابی ہے، تو نوکر ہے، تو بڑے کو کیسا؟ تب اخلاق کے دائرے میں کیسا سدھاروں؟ سوچ میں تھا تو ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ کیا موقع ہاتھ آ گیا صاحب؟ کہا بادشاہ نے میاں اب کے فصل دھان کی کرنا ہے، فصل کھیت میں دھان ڈالو، چاول کی فصل اگانا ہے، دھان کی فصل اگانا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، گیا ناگر مارا، ناگر مار کر سیدھے سیدھے گیہوں ڈال دیا۔ ان کیا بولا؟ مالک دھان ڈالو، چاول ڈالو، ان کیا ڈالا جا کے؟ گیہوں ڈال دیا۔ جو پودا ڈالے گا، جو بیج ڈالے گا پودا وہی ہوگا نا۔ جب وقت گزرتے 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 3 مہینے کا وقت گزرا، فصل بالکل تیار ہو گئی، فصل کاٹتے وقت میں اب کھیت کا مالک وہ بادشاہ آیا، اپنے کھیت کو آیا، دیکھا فصل کو، دیکھا ارے یہ تو گیہوں کی فصل ہے، میں تجھے دھان کی فصل بولا تھا، چاول کی فصل بولا تھا، یہ گیہوں کی فصل کیسے آ گئی؟ کہنے لگا سرکار میں دھان ہی ڈالا تھا مگر گیہوں کی فصل اگ گئی۔ سنو ذرا، میں ڈالا چاول تھا لیکن نکلا گیہوں۔ مالک کہنے لگا، کھیت کا مالک، ارے بیوقوف، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دھان ڈالے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا؟ پڑھیے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، حکم ہوگا کہیں سے بھی ایک نیکی لا لے، نیکی ایک لا لے تاکہ تیرے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے تو تیرے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ پڑھیے صاحب، پڑھتے جاؤ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پڑھنا تو چھوڑ ہی نکو جی، جتنے مرتبہ پڑھیں گے اتنے جھاڑ جنت میں اگ جائیں گے، پورے جھاڑ مل کے جنت کے باغ کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دونوں ایک شخص کے گناہ نیکیاں دونوں برابر برابر ہیں، اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے اور اس کے حق میں فیصلہ مغفرت کا ہو جائے، جنت کا ہو جائے۔ اب یہ جائے گا اپنے اماں بابا کے پاس، ماں باپ سے کہیں گا کہ ایک نیکی دو، اماں بابا کو بولیں گا، کہیں گے کہ بھائی ہم ہماری پریشانی میں مبتلا ہیں، تو تیرا دیکھ لے۔ میدان قیامت میں کوئی بھی کام نہیں آئیں گے، یہاں کام آئیں گے۔ سر میں درد ہوا تو بابا دواخانے کو لے جائیں گے، پیٹ میں تکلیف ہے تو اماں پیٹ سہلائیں گی، انجیکشن لگائیں گی،
دوا دلائیں گی، سب ہمدردیاں ہوں گے، سارے خاندان والے ہمدردیاں یہاں کریں گے، دوست و احباب یہاں دنیا کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے، لیکن قیامت میں کوئی کسی کے کام، ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ رشتہ دار ماں باپ کا نہیں جائیں گا، رشتہ داروں کا نہیں جائیں گا، بھائی بہنوں کا نہیں جائیں گا، کوئی بھی ایک نیکی بھی نہیں دیں گا۔ ایسے ماحول میں، قیامت کے ہولناک ماحول میں، ایک شخص ایسا ہوگا پورا کا پورا گنہگار، سارے کے سارے اس کے گناہ، ایک نیکی رہیں گی اس کا، نہیں پورا گناہ، نیکیاں صرف ایک نیکی رہیں گی۔ اب یہ گناہگار بندہ یہ سوچے گا قیامت کے میدان میں، میرے کو تو، میں تو پورا گناہگار ہوں، کیسا بھی میں ڈوب رہا ہوں، اگر یہ میری ایک نیکی سے فلاں کو میں دے دوں، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، تو کیسا میں تو ڈوب ہی رہا ہوں، میں تو کیسا بھی خطا کار ہوں۔ ایک نیکی میدان قیامت میں اپنی، وہ ضرورت مند ایک نیکی کی جس کو ضرورت ہوگی اس کو وہ ایک نیکی دے دے گا۔ پڑھو، ایک بچی بھی نیکی، ایک ہی نیکی رہیں گی، وہ دے دیں گا۔ اب ایک نیکی کی سخاوت کیا، کیا کرا؟ سخاوت کیا، ایک نیکی کی سخاوت کیا۔ پروردگار 70 ماہ سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے رکھتا ہے۔ وہ گناہگار کو دیکھیں گا، یہ تو دوزخی تھا، لیکن اپنی ایک نیکی کی سخاوت کیا، دوسرے کو بچایا، دوسرے کی مدد، ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کو ایک نیکی کی سخاوت کی وجہ سے اس کو بھی جنت میں لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ، دونوں کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا جنت کا، الحمدللہ۔ میدان قیامت میں ایک نیکی سخاوت کام آئے گی، ایک نیکی کی سخاوت میدان قیامت میں کام آ گئی۔ ہم تو اب دنیا کے اندر ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسا کام کریں جس سے ہماری آخرت آسان ہو جائے، آسان ہو جائے۔ صاحب بہت ساری سخاوت کی باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ اور میں تفصیل میں جاؤں، بس اتنا ضرور یاد رکھیے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے اعمال نامے میں کیا ہو رہا؟ لکھ جا رہا، درج ہو رہا۔ دنیا میں نماز پڑھے ثواب لکھ دیا جاتا، سخاوت کرے ثواب لکھ دیا جاتا، خیر خیرات کرے، اماں باپ کا ادب کرے، احترام کرے، نیکیاں مل جاتی۔ جی سب نیکیاں کریں گے، ایک دن ملک الموت آئے اور ہماری روح قبض کر لیے، انسان مر گیا، روح قبض ہوتے ہی اب کوئی کام کر سکیں گا؟ وہ مردہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا مرنے والا، اس پہ حکم ہے کیا مرنے کے بعد عمل کرو؟ نہیں کرتا، نہ مردہ نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا، نہ خیر خیرات کرتا، نہ کوئی اور کام کرتا، کوئی کام کرنے سے وہ عاجز ہو گیا، مر گیا۔ اب کوئی اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ منقطع ہو جاتا، بند ہو جاتا۔ پیدا ہونے سے لے کر جو اعمال نامے میں فرشتے لکھ رہے تھے نا، مرتے وہ اعمال نامے کو بند کر دیتے۔ اب جتنا اعمال نامہ ہے وہی کام آئیں گا، اس سے ہٹ کر اور کچھ بھی کام نہیں آئیں گا۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ پڑھو سبحان اللہ۔ 3 کام ہے بھائی، 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی وہ مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا، اجر ملتا رہتا، اس کے نیکیاں ملتے رہیں گی۔ وہ کون سے 3 کام ہیں؟ وہ ہے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں کیا کیا ہے؟ دیکھو احادیث میں جو ذکر آیا ہے، مسجد کا بنا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ بھائی رحیم بھائی آپ مسجد بنا دیے مثال کے طور پر، جی
آپ کا وقت جب آیا دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ عمر دراز کرے، آپ گئے لیکن مسجد قیامت تک باقی ہے، مسجد قیامت تک باقی، بنانے والا مر گیا، اس کا اجر، اس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہتا ہے۔ جی، مسجد کا بنانا، کنواں کھدوا دینا، بولی پانی جس سے لوگ وضو کرتے ہیں نا یا پانی پیتے ہیں نا، پانی سیراب ہوتے ہیں نا، وہ مسجد بناؤ، کنواں کھدواؤ، یا کسی نہر کے اوپر پل بنا دینا، ایک نہر جاری، اس کے اوپر سے انسان گزر نہیں سکتا، بہت دور سے آنا پڑتا ہے، اس کے اوپر پل بنا دیے تو آسانی سے چلا جاتا ہے۔ کتنے باتیں بتایا میں آپ کو، مسجد بنانا، کنواں کھدوانا، اب کنویں کی جگہ تو بور لے لیا ہے، بورنگ، کنویں کہاں رہے بولیاں؟ ہاں، اب تیسری چیز کیا میں نے آپ کو عرض کیا، کسی نالے پر، نہر پر پل بنا دینا، یہ چیزیں ہوئی۔ اور ایک علم نافع، نفع دینے والا علم، نفع دینے والا علم کسی کو سکھا دیا، سکھانے والا مر گیا، اور وہ علم پر سیکھنے والا عمل کرتا رہا تو سکھانے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ آپ اپنے بچے کو قرآن مجید سکھا دیے، آپ خود پڑھائے محنت کر کے، الف بے سے سکھائے، یسرنا القرآن پڑھائے، تجوید پڑھائے، قرآن مجید پڑھائے، اس کو سکھا دیے، بیٹا تو قرآن پڑھتے رہو، قرآن پہ عمل کرتے رہو، علم سکھا دیے، چلے گئے، اس کا ثواب برابر سکھانے والے کو ملتا نہیں۔ ایسا نہیں کرے، خود نہیں پڑھائے تو ٹھیک ہے، ایک استاد کو ٹیوشن کو رکھ دیے، استاد کو رکھ دیے، استاد پڑھاتے رہے، تم تنخواہ دیتے رہے، وہ بھی سکھانے میں شمار ہے۔ پھر کیا کرے، وہ بھی نہیں تو اسکول میں ڈال دیے، مدرسے میں ڈال دیے، ان پڑھتا رہا۔ علم نافع، نفع دینے والا علم بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ آخری چیز کیا بولو، پڑھیے سبحان اللہ، اولاد صالح۔ کیا صاحب؟ اولاد نیک، اولاد کو چھوڑ جانا۔ پڑھیے، آج کل فرما بردار بہت ہو گئے، اولاد فرما بردار نہیں ہے، بہت لوگ پریشان ہیں۔ 2 سال 3 سال کا بچہ ہے، سوتا نہیں، باوا کے سرانے سے فون لے لیا، باوا کو نیند لگ گئی اور انہیں کے مصروف، ارے نگورے آنکھ خراب ہو جاتے، نہیں، نیند خراب ہو رہی، صبح میں اٹھنا ہے، نہیں، سنتا ہی نہیں۔ چھوٹا بچہ بھی نافرمانی کر رہا آج کل، جی، اور دیگر نافرمانیاں تو بہت ہے، لیکن نافرمان اولاد یہ ثواب جاریہ نہیں بنتی، بلکہ اولاد صالح، نیک اولاد ہے، اپنے اولاد کی اچھی تربیت دیا، نیک تربیت دیا، دیندار بنایا، نمازی بنایا، سچ بولنے والا بنایا، حلال کھانے والا بنایا، اپنے بچے کو اچھا بنایا، نیک بنایا، تو وہ یہ نیک بنانا، اولاد صالح بنانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ صاحب اب یہ سنتے وقت تو بہت دلچسپی سے الحمدللہ سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی بھی بغیر توجہ کے بیٹھا نہیں ہے، سب سن رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں، اور سننا بھی چاہیے، لیکن ہم عملی طور پہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمارا بچہ دیندار بن جائے، ہمارا بچہ نمازی بن جائے، ہمارا بچہ سچ بولنے والا بن جائے، ہماری اولاد حلال کھانے والا بن جائے، حرام سے بچے، جھوٹ سے بچے، عقل حلال کھائے، سچ بولے، ماں باپ کا فرما بردار بن جائے۔ اب یہ ماں باپ کا فرما بردار بن بچہ وہ ماں باپ کے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ، ہماری مغفرت کا ذریعہ ہماری اولاد بنتی ہے۔